رحیم السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ لائن نیوز USA اور میں ہوں شفقت امید سندھو. ہم میشیگن میں اس وقت موجود ہیں اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر عابد ہیں. اس وقت PTI میشیگن چیپٹر کے آپ آرگنائزر ہیں اور ابھی جب میں آپ سے محو گفتگو ہوں تو کچھ ہی لمحے پہلے یہاں سے جو ہے سابق ڈپٹی اسپیکر پاکستان جناب قاسم سوری صاحب یہاں سے روانہ ہوئے ہیں اور ہم نے ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کی لیکن ہی واز سو مچ آکوپائڈ مینٹلی کہ وہ یہاں سے جتنی بھی پورے پاکستان کے اندر جو ہے ریلیز ہو رہی ہیں یوم سیاہ کو لے کر اس میں ان کو مینٹلی طور پر اتنے آکوپائڈ تھے کہ وہ کبھی فرانس میں ان کی بات ہو رہی ہے, کبھی ان کی UK میں بات ہو رہی ہے, کبھی ان کی پاکستان میں بات ہو رہی ہے. تو ہم ان کے ساتھ کچھ اس طرح سے جو ہے وہ انٹریکٹ نہیں کر سکے کہ ہم ان کو بٹھاتے اس طرح سے جس طرح سے میں اور عابد صاحب بیٹھے ہیں اور ان سے ہم جو ہے کوئی گفتگو کر کے آپ تک پہنچاتے. لیکن اس سیشن کے اندر میں آپ کو چند وہ باتیں کچھ عابد صاحب بتا دیں گے, کچھ میں بتا دوں گا, جو انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں. بڑے پر امید تھے اور یعنی وہ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان از اپ کمنگ پرائم منسٹر آف پاکستان اور یہ کب ہوتا ہے یہ تو خیر میرے اللہ کو پتہ ہے, لیکن جو عوام کا ایک اس وقت ٹیمپو جو بنا ہوا ہے, جو ایک جیل کے اندر بیٹھے ہوئے شخص کے لیے لاکھوں لوگ اس کی ایک آواز پر, وہ بھی جو ان کو براہ راست نہیں پہنچتی, بلا واسطہ پہنچتی ہے, کسی ٹویٹ کے ذریعے پہنچتی ہے, کسی جو ہے وہ ملاقات کر کے واپس آنے والے شخص کے ذریعے پہنچتی ہے, اس کے اوپر جو اتنی بڑی تعداد کے اندر لوگ نکلتے ہیں, یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک منفرد یعنی تاریخ رقم ہو رہی ہے کہ اتنا مقبول پاپولر سیاسی رہنما پاکستان کو پچھلے 75-76 سال کے اندر جو ہے وہ میسر نہیں آیا. PTI کے پاکستان میں موجود لوگوں نے امریکہ میں موجود جو PTI کے عمران خان کے چاہنے والے لوگ ہیں ان سے کچھ پچھلے جو کچھ عرصہ ہے اس میں بہت ساری امیدیں جو ہے وابستہ کر لی تھیں. ان امیدوں پر پورا اترتے ہوئے امریکن پاکستانی تارکین وطن نے امریکہ کی جو اپ کمنگ ایڈمنسٹریشن ہے اس کو اس طریقے سے انگیج بھی کیا تھا کہ وہ امیدیں براتی ہوئی نظر آ رہی تھی. یعنی رچرڈ گرینیل جو ایک اب انوائے ہیں موجودہ صدر ٹرمپ کے فار جو ہے وہ ساؤتھ ایشیا اور اس کے لیے جس میں پاکستان افغانستان اور یہ سارے معاملات آتے ہیں, انہوں نے کچھ ٹویٹس کیے اور کل کے دن میں ایک اور کانگریس مین ہے ان کی طرف سے بھی جو ہے وہ میرا خیال جو ولسن ان کا نام ہے, ان کی طرف سے نہ صرف ٹویٹ کیا گیا, ایک خط لکھا گیا پاکستانی حکام کو جس میں پریزیڈنٹ کو, پرائم منسٹر کو اور چیف آف دی آرمی سٹاف کو بھی خط لکھا گیا ہے. اس خط کو انہوں نے ٹویٹ کیا اور آج ابھی قاسم سوری صاحب ہمیں بتا کے گئے ہیں کہ جو ولسن نے اپنی سپیچ کے اندر بھی وہی تقاضا اور وہی مطالبہ دہرایا ہے فری عمران خان. موجود ہے ہمارے ساتھ آرگنائزر پاکستان تحریک انصاف میشیگن چیپٹر جناب ڈاکٹر عابد صاحب, ان سے جو ہے وہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ شفیق صاحب. آپ نے جی میرا نام شفقت ہے. یو آلویز مس دیٹ. خیر اچھا بتائیے, جو امیدیں پاکستانی تحریک انصاف کے لوگوں نے آپ لوگوں سے وابستہ کی ہیں, کس حد تک آپ کو امید ہے کہ آپ اس کے اوپر جو ہے وہ پورا اتریں گے؟ یہاں سے کوئی کمک, کوئی امید, کوئی خط, کوئی حکم, کوئی ٹیلی فون کب بھیج سکیں گے آپ؟ دیکھیں جی شفقت صاحب, جہاں تک یہ معاملہ ہے آپ نے دیکھا ہے کل آپ موجود تھے ہمارے ساتھ. ہم نے میشیگن میں وارن سٹی میں آئینو بینکوٹ ہال میں ایک پاکستانی کمیونٹی کا ایک بہترین پروگرام آرگنائز کیا, جس میں ہم نے خان صاحب کی کال پہ, عمران خان کی کال پہ 8 فروری میں جو لاسٹ ایئر ہمارا الیکشن کا مینڈیٹ چوری ہوا تھا اس سلسلے میں ہم سارے وہاں پہ اکٹھے ہوئے, جس میں قاسم سوری صاحب ایکس ڈپٹی اسپیکر انہوں نے وہاں ہمارے ساتھ شمولیت کی اور 2 دن سے وہ ہمارے پاس میشیگن میں تھے مختلف ایونٹ. جی نہ صرف میں پروگرام میں شامل تھا بلکہ اس کے کلپس جب میں آپ کی یہ گفتگو ہم آن ایئر کریں گے تو میں اس کے کلپس آپ کو ناظرین بھی دیکھ سکیں گے. ایگزیکٹلی آپ تو اس میں موجود تھے, آپ نے سارا وہ پروگرام بھی کور کیا. اب لوگوں کا جوش و جذبہ آپ نے دیکھا ہے کہ لوگ خان صاحب کے لیے ایک کال پہ لیے کل لگے ورکنگ ڈے تھا اور ہم نے جو ٹائم بھی رکھا تھا, موسم بھی یہاں ویدر بھی اتنا ایکسٹریم ہے, اسٹل لوگوں نے وہ سارا کچھ اس کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا اور سارے جی جذبہ دیدنی تھا اور جوش تھا اور ولولہ تھا. سب لوگوں نے آ کے آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور جو بھی معاملات ہوئے. ابھی جہاں تک معاملہ یہ ہے کہ آپ کا جو سوال ہے اس کی طرف میں کر رہا ہوں, آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے نا یہاں سے امریکہ میں جس ملک میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں
यहाँ की हम किसी कमोक या किसी स्पोर्ट या किसी उस तरह के एक्शन का हम अगर आप समझे ना हम उसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो ये हमारा ना हमारे लीडर ने हमें पढ़ाया है, तो ना हम ये इसके कायल हैं, तो ना हम ये चाहते हैं कि कोई बंदा यहाँ अमेरिका से, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हैं, चाहे वो कोई भी प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट है या रिचर्ड ग्रेनल है, हम ये नहीं चाहते कि कोई एक लेटर लिखे और वहाँ से खान साहब बाहर निकल रहा है। ना ही हमारा लीडर इस पर बाहर निकलने के लिए तैयार है। हमारा ये मकसद है कि हम जो यहाँ पे ये ह्यूमन राइट वायलेशन का जो हम पूरे अमेरिका में हाईलाइट कर रहे हैं, मैं यहाँ इंटरप्ट करूँगा आपको। देखिए, टू बी ऑनेस्ट, आप मुझे अगर बात मेरा पॉइंट क्लियर करने देंगे तो आपको नाजरीन को समझने में भी आसानी होगी, क्योंकि अगर आप बीच में रोक देंगे तो फिर तो बात जाएगी नहीं। हमारा मकसद ये है कि ये क्लियर मैसेज है इमरान खान का कि हम ना किसी अमेरिकन कमोक का इंतज़ार करें, ना किसी लेटर का, ना साइफर का इंतज़ार करें। हम कह रहे हैं कि ह्यूमन राइट वायलेशन जो पाकिस्तान में हो रही है उसमें बंद करो उसको, वो चीज़ को। इंटरनेशनल चार्टर जो आपने साइन किए हुए हैं उनके मुताबिक आप अपने सारे जो मामलात हैं पाकिस्तान के वो चलाओ। उसके बाद खान साहब अपनी जो अदालतें और जो जुडिशरी है पाकिस्तान में उसके ज़रिए से अपने केस जो आपको पता है उनके ऊपर सारे जो है ना नाजायज़ केस बनाए हुए हैं जिनका कोई बेस नहीं है, हम ये चाहते हैं कि केस जीत के तो वहाँ से। मेरा एक सवाल ले लीजिए ना आप। देखिए, ये सारी सूरत तो पाकिस्तान में हो जाएगी ना जी हाँ, फिर आप लोगों की कंट्रीब्यूशन। असल में बात ये है, टू बी ऑनेस्ट, कहा यह जा रहा है कि जो साबका एडमिनिस्ट्रेशन थी अमेरिका की, जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन, उनकी सपोर्ट हासिल थी पाकिस्तान की उस सारी रजीम को जो ये रजीम चेंज करना चाहती थी, और अब वो काबज़ है मुल्क के अंदर। और वो जो फस्तायत है, ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशंस हैं, जो चादर चारदीवारी का तकद्दस पमाल हो रहा है और एवरीडे हो रहा है, और ये प्रोसेस गोइंग ऑन प्रोसेस है। पीटीआई का जो एक मौक़िफ़ है उसके मुताबिक जो लोग जेलों के अंदर हैं वो जेलों के अंदर हैं। मुकदमात में से जो बाहर आना चाहते हैं या अदालतें उनको छोड़ना चाहती हैं, उनके ऊपर नए मुकदमात हो रहे हैं। यानी ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है जिसको स्टॉप करने के लिए आपको वहाँ से स्टॉप करना होता है जहाँ से सप्लाई जा रही थी। तो ये कहा जा रहा है, आप ही यानी आपकी पार्टी का मौक़िफ़ है कि ये जो बाइडन इंतज़ामिया जो है ये सपोर्ट कर रही थी। दे डिडंट लाइक इमरान खान और उसकी रजीम और उसकी पार्टी या उसका जो नज़रिया था या मौक़िफ़ था या जिस तरह से उनका अमेरिका के साथ एक रिलेशन था, वो उसको नापसंद था, उन्होंने चेंज कर दिया। लेकिन मैं अब यहाँ पर अगर इंतज़ामिया चेंज हुई है तो यहाँ से कोई नया मौक़िफ़ आप कब तक जो है उसका कोई नतीजा जो है वो निकाल सकेंगे, ये मेरा सवाल। देखिए, मैं आपके सवाल की तरफ ही आ रहा था। अब जहाँ तक आपकी ये बात है ना कि आप इस पुराने दौर को इससे कंपेयर कर रहे हैं कि जो बाइडन ने किया है हमारी वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके एक साइफ़र बेच के वो सारा ख़त्म कर दिया। अगर आप ये सोच रहे हैं कि पीटीआई कि हम जो यहाँ पे लोग हैं या इवन हमारा लीडर जो खान साहब हैं, बाकी सारे जितने लोग हैं, हम इस तवक्को में हैं कि एक और साइफ़र जाए उनको बंद है, तो हम सारे लोग इसके कोई भी इस फेवर में नहीं है कि अमेरिका से एक साइफ़र जाए, एक चिट्ठी जाए तो वहाँ से सारा खान साहब बाहर निकल के आ जाएँ। हम ये अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को ये अवेयर करा रहे हैं। यहाँ की जो आज की एडमिनिस्ट्रेशन है वो हमें निस्बतन न्यूट्रल लग रही है। उनके आप मामलात देखें तो वो एक्सट्रीम वो स्टैंस नहीं ले रहे हैं, चूँकि जो पुराना बाजवा एडमिनिस्ट्रेशन थी और जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन थी उनका आपस में एक नेक्सस था। उस नेक्सस की वजह से अब उनको दुनिया सारी में आप देखें कहीं भी कोई मसला होता है तो ह्यूमन राइट के हवाले से अमेरिका में सब लोग खड़े हो जाते थे, लेकिन पाकिस्तान में जो चार दीवारें, जो औरतों के साथ ज़्यादती हुई, अरशद शरीफ के साथ क्या हुआ आपके सामने, जिल्ले शाह का आप सो में याद और आप देख लें उन सब के साथ जो मामलात हुए, तो लेकिन ये लोग बिल्कुल खामोश होकर आंखें बंद करके देख रहे थे। हम आज ये कर रहे हैं, जो हमारा जो अमेरिकन जो डायस्पोरा है पाकिस्तानी अमेरिकन, हम लोग ये कर रहे हैं कि उन लोगों को इतनी अवेयरनेस दें, उनको इतना नॉलेज दें, इन्फॉर्मेशन दें कि वो जो अननेसेसरी सपोर्ट थी उसको छोड़ दें, हमारे मुल्क को अपने लॉ एंड ऑर्डर और कानून और उसके मुताबिक छोड़ दें और हमारी अदालतों को आज़ाद करें, हमारी फ़ौज जो है उसकी अननेसेसरी सपोर्ट बंद कर दें, ताकि वो इनका ये मामला था पहले कि वो एक जर्नल को कंट्रोल करते थे, जर्नल आगे पूरे मुल्क को कंट्रोल करता है। हम इस चीज़ के ख़िलाफ़ हैं। हम कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो डेमोक्रेटिक वे से इलेक्टेड गवर्नमेंट पाकिस्तान में आएगी, कोई भी प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन से आता है उसको डिसीजन करने चाहिए, ना कि एक जर्नल उठ के कहे कि मैं इस वज़ीर आज़म को लगा रहा हूँ और इस वज़ीर आज़म को निकाल रहा हूँ। ये ना हमारे ही मुल्क का अलमिया है, दुनिया की किसी भी सिविलाइज नेशन में ऐसे नहीं होता। तो ये कैसे रोकेंगे आप? उसके लिए रोकने के लिए आपको मैंने यही बताया कि हम अपनी अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको हम अवेयरनेस दें, एंगेज कर रहे हैं। जो विल्सन को आपने देखा कल उसने जो किया है, रिचर्ड ग्रेनल ने जो पहले किया है, इसके अलावा बाकी भी हम लोकल सतह पर अपने अपने जितने भी कांग्रेसमैन और सेनेटर हैं उनके पास अब जो इन प्रोग्राम के बाद अगला हमारा लायमल ये है कि हम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर उन लोगों से अप्रोच करेंगे, उनको ईमेल बम्बार्डमेंट करेंगे, उनको लेटर लिखेंगे, उनको सारा कुछ करके उनको ये अवेयर करेंगे कि ये जो पाकिस्तान में। एक मिनट, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से मुराद यानी जहां पर आप वोट करते हैं? हर एक मेरा भी एक कांग्रेसमैन है, मेरा भी एक सेनेटर है, ये मेरे दोस्त अब आप सब बैठे हैं, इनका भी अपना अपना। हम
اس لیول پہ شروع کرنا چاہ رہے ہیں کہ اب میس ای میل سسٹم شروع کریں گے, ایک ای میل کریٹ کر کے سارے سینیٹر اور کانگریس مین کو ہم اپنا نالج اور اویئرنیس دیں گے. اب یہ کام جن لوگوں نے دوسری اسٹیٹوں میں کیا, آپ نے جو ولسن آپ خود نہیں اس نے اٹھا کے صبح شام اپنا کہ نا میڈیا میں بیان دے دیا, یا اپنے کانگریس میں کنونس کیا گیا, اس کے پیچھے ایک پورا پاکستانی ڈائسپورا تھی, ان کی ایفرٹ تھی. رچرڈ گرینیل جو ہے اس نے جو کچھ کیا اس کے پیچھے بھی پورا پاکستانی نیٹ ورک ان کی ایفرٹ تھی, جن کی رزلٹ کے بعد پاک پیک کے جو لوگ تھے, پاک پیک کے لوگ تھے, ہمارے اپنے جو کمیونٹی کے لوگ ہیں, آپ کے سامنے یہ اسد ملک ہیں, باقی جو دیگر صاحب ہیں, ان سب کی جو ہے نا کافیاں ان کو ہم ستاتے ہیں. ہم کہتے ہیں جو انہوں نے رول پلے کیا اس کو, اس معاملے کو اتنا ہائی لائٹ, لیکن کہا جا رہا ہے کہ وہ گرینیل صاحب نے پھر اپنے وہ ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیے. وہ جو ٹویٹ اگر آپ نے دیکھا ہو نا تو وہ کیوں ڈیلیٹ, دیکھو جب بھی کوئی بندہ ایک ہوتا ہے ایڈمنسٹریشن میں, جب وہ آفیشیل رسپانسبلٹی پہ آتا ہے, اس پہ اگر آپ اس کے ٹویٹر پہ دیکھیں تو اس نے ایک سرٹن ڈیٹ, وہ جو لوکل ایڈمنسٹریشن ہے یہاں کی, وہ ایک ٹائم دیتی ہے آپ کو کہ آپ اتنے سے پیچھے جو ہے وہ سارا آپ اپنا, چونکہ اس کو آپ اس وقت آن نہیں کر رہے ہوتے ہیں آفیشیلی اس ڈیٹ پہ بہت ساری چیزوں کو. اس نے عمران خان کے کئی, اس نے جو اس وقت کی ڈیٹ تھی نا 11 تھی جو اس منتھ کی, اس نے اس سے پیچھے کے سارے ڈیلیٹ کر لیا. آئی ڈونٹ نو ریمبر کون سا منتھ تھا جب اس نے آفس میں آ کے اوتھ لیا تھا. اس کے بعد کہ اس نے سرٹن ڈیٹ جو ایڈمنسٹریشن نے دی تھی وہ اس نے ڈیلیٹ کیے. لیے ہمارے میڈیا نے پاکستان میں دنیا میں ایک ہی ہوا ہے, جنوری میں ہی کیا. آئی نو, تو پروپیگنڈا جو کیا ہے نا اس نے سرٹن ڈیٹ کہ اس نے خان کے سارے نہیں ٹویٹ, اچھا چلے اگلی دیکھیں اس کے ٹویٹر پہ ابھی بھی جا کے سارے ٹویٹر اس کے ریموو نہیں ہوئے, اس نے چند ایک کیے ہیں, اس میں صرف خان کے نہیں ہے, اس سے پیچھے والے اس نے سارا کلین کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ آفیشیل کیپیسٹی میں آیا ہے تو ان چیزوں کو آن نہیں کر سکتا. یعنی یہ تاثر غلط ہے کہ انہوں نے وہ ٹوٹل ایبسولوٹلی بیس لیس, یہ پاکستان کا ہمارا میڈیا جو ہمارا میڈیا پروپیگنڈا کرتا ہے نا ہمارے پاکستان میں کیا ہے. ابھی آپ المیہ ہمارا یہ کل آپ دیکھو کہ جو ہمارا نیو جو پرائم منسٹر بننے کے خواب دیکھ رہا ہے بلاول بھٹو, اس کی مینٹل کیپیسٹی یہ ہے کہ وہ ایک ٹی وی اسکرین کے پیچھے بیٹھ کے, تو اس کے آگے ایسے ہمیں بیٹھ کے, تو وہ ٹی وی سے پکچر لے کے تو وہ یہ دکھا رہا ہے کہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ بیٹھا ہوں. اب ان لوگوں کی مینٹل لیول آپ دیکھو, یہ 25 کروڑ کی جو ایک نیشن ہے نا, سویلائز نیشن, دیکھو یہ کتنے لوگ ہیں. آپ ایک سے ایک جینیس پاکستانی یہاں بیٹھا ہوا ہے, سو مینی ڈاکٹرز, انجینئر, کیا کیا ہیں. اب ان کو رول کرنے کے جو پرائم منسٹر لگا رہے ہیں وہ اس کی مینٹل کیپیسٹی یہ ہے کہ ٹی وی اسکرین کے تصویر بنا کے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں جو ہے نا پرائم منسٹر بنوں گا, میں نے ٹرمپ کے ساتھ تصویر بنا لی. بھائی ہو کیئر, یہ امریکن جتنے بیٹھے ہوئے نا, یہ اگر چاہیں تو یہ جا کے ٹرمپ کے ساتھ جب مرضی تصویر بنا لیں, چونکہ یہاں کا ایک سسٹم ہے, اس سسٹم کے تھرو ہم جائیں تو دے ول الاؤ اس. یہ امریکہ کی بیوٹی ہے اس کنٹری کی. کوئی کانگریس مین, کوئی سینیٹر, ایون پریزیڈنٹ, ان کا ایک سسٹم ہے. سیکورٹی کے تھرو جائیں, سارا پروسیس ڈیو ڈیلیجنس جو پروسیس کریں, دے ول لیٹ اس گو اینڈ میک پکچر ود ٹرمپ. نہیں پروسیس کریں گے تو اسکرین کے آگے بنائیں گے نا, یہی چیز ہے. یہ تو انہوں نے مذاق بنوا لیا اپنا بھی, ملک کا بھی, کہ ایک سابق وزیر خارجہ, اور ابھی وہ چند مہینے پہلے وہ پاکستان کے بڑی پارٹی کا سربراہ جو وزیر اعظم بن رہا ہے, اور بھٹو کا نواسا, کتنے بڑے وہ بھٹو کا نواسا اور بینظیر کا بیٹا. لیکن جب وہ آپ اگر سنیں نا عمران ریاض بھائی کی بات مجھے سب سے اچھی لگی ہے, اس نے کہا کہ یہ بھٹو کا بیٹا تھا, مجھے افسوس ہوا, پھر میں نے کہا یہ بینظیر کا بیٹا, لیکن بعد میں مجھے یاد آئی کہ یہ تو آصف زرداری کا بھی بیٹا ہے. تو یہ جو ورژن اس نے دکھایا, یہ آصف زرداری کا جو پارٹ ہے اس میں اس نے دکھایا یہ کہ میں آصف زرداری کا بھی بیٹا ہوں. تو وہ آپ نے جو میڈیا میں اس کا دیکھا, اس نے ملک کی بدنامی کرائی. اچھا, ایک آ رہی تھی خبر کہ زلفی بخاری صاحب, جس طرح بھی آپ نے قاسم سوری صاحب کو ابھی ہوسٹ کیا, کچھ عرصہ پہلے آپ نے ایک اور پروگرام کیا تھا, اس پہ ویڈیو لنک پہ تھے قاسم سوری صاحب, پھر کچھ عرصہ پہلے جو ہے شہباز گل صاحب بھی آپ کے یہیں آئے ہوئے تھے, زلفی بخاری صاحب کا بھی بتا رہے تھے, قاسم سوری صاحب کے وہ بھی آ رہے ہیں. تو وہ جو ایک بائنڈنگ ریزولوشن کی کوشش ہو رہی تھی کہ ایسی ریزولوشن کانگریس کے اندر آئے جو پھر بائنڈنگ افیکٹ رکھتی ہو, اور پھر وہ ایک حکم کے طور پر یا ایک قانون کے طور پر جو ہے وہ پاکستان کو ارسال ہو, جو ہمارے وہاں پر جو حقوق کی آپ بات کرتے ہیں اور جو پابندیوں کی بات کرتے ہیں, جو فسطائیت کی, ہیومن رائٹس کی بات ہو رہی ہے, اس ریزولوشن کے اوپر ابھی تک کیا کام ہو پایا؟ اس ریزولوشن پہ بیک اینڈ پہ بالکل کام چل رہا ہے. یہ جو ابھی آپ سے میں نے بات کی تھی نا کہ ہم اپنا ماس کمیونیکیشن جو ای میل سسٹم ہے اپنے کانگریس مینوں کو اویئرنیس, سینیٹر کو کریں گے, یہ ساری اسی کی طرف ایک جا رہی ہے. ہم ان کو پہلے اویئرنیس کریں گے, اس کے بعد ایک باقاعدہ ریزولوشن بنائیں گے, پھر ان کو ان سے سائن کرائیں گے اپنی کانسٹیٹیوئنسی میں. جب وہ ہر ایک کی کانسٹیٹیوئنسی سے سائن کر کے پھر ایک کمبائن وہ ریزولوشن آ جائے گی, اور اس کے بعد اس کو فردر آگے پروسیس کے لیے اس پہ ہم بالکل ورک کر رہے ہیں. ہمارا اب جو ورک ہے نا صرف وہ اس طرح نہیں رہا ہے, اب ہم پریکٹیکلی اسی طرف جا رہے ہیں کہ ہم ڈائریکٹ اپنے سینیٹر اور کانگریس مین کو یہ اویئرنیس دیں, اس کو ہم بتائیں کہ ہمارے ساتھ ملک میں کیا زیادتی ہو رہی ہے, ہمارے پاس ملک میں کیا لوگ کر رہے ہیں, ہماری فوج ساتھ کیا کر رہی ہے وہاں پہ. یہ ساری چیزیں ہم بتائیں گے لوگوں کو. جب ان کے پاس نالج آئے گا تو یہاں پہ لوگ بولتے ہیں جو کہ یعنی کب تک آپ یہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کو آپ کتنا اندر رکھیں گے کہ آپ ریزولوشنز کے لیے کتنا
کوشش آپ کو جاری رکھنی پڑے گی کہ کوئی افیکٹ جو ہے وہ یہاں سے نکلے اور وہ اڈیالہ کی جیل کی دیواروں پہ دستک دے. یہ کب تک ہو پائے گا؟ دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بات کلیئر کی ہے کہ آپ جہاں تک کہہ رہے ہیں نا کہ یہاں سے آپ لوگوں کو اپنی اس مینٹلٹی کو ہم لوگوں کو ایز اے پاکستانی چینج کرنا چاہیے. کس چیز کو؟ کہ ہم جب بھی سوچ رہے ہیں کوئی بھی چیز کہ یہاں سے ریزولوشن اپروو ہو کے جائے گی تو خان صاحب باہر آئیں گے, ہم اس کے فیور میں ہیں ہی نہیں, نہ ہمارا لیڈر اس کے فیور میں ہے نہ ہم اس کی فیور میں ہیں. ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہم یہاں پہ ان کو اویئرنیس اور نالج دے رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب جو بندہ جیل میں ہے وہ تو یہ نہیں کہہ سکتا, اس کا اسٹیچر بھی بہت بڑا ہے, لیکن اس کے لیے جو دعاگو لوگ ہیں, آپ لوگ ہیں, آپ لوگوں کو تو دیکھیں وہاں پر جو آپ ہی کا موقف ہے, کیا عدالتیں آزاد ہیں؟ نہیں. کیا حکومت جو ہے وہ کوئی انصاف دینے کے اوپر تیار ہے؟ نہیں. یا عمران خان کو انصاف دینے کے بعد جنہوں نے ظلم کیا ان کے بچنے کا کوئی راستہ ہے؟ نہیں. کیا اسٹیبلشمنٹ کے پاس کوئی راہ فرار ہے؟ یا خان صاحب کوئی انہیں نرم موقف, نرم راستہ دینے پر تیار ہیں؟ پھر اگر یہاں سے بھی آپ ایک فلسفے کے اوپر رہیں گے کہ کوئی ہم یہ نہیں چاہتے, تو پھر تو یہ سالوں کی بات لگتی ہے کہ خان صاحب کبھی باہر آئیں اور وہ نیلسن منڈیلا بننے کے لیے تو 27 سال چاہیے ہوتے ہیں سر. دیکھیے شفیق صاحب, ہم نا بڑا اس طرح کے لوگ ہیں نا, ہم ایز اے نیشن کے ہم شارٹ کٹ کے چکر میں ہیں. جو یعنی آپ لانگ کٹ ہی چاہتے ہیں؟ نہیں, یہ آپ ہمیں نا یہ مینٹلٹی ہمیں چینج کرنی پڑے گی. قومیں جو بنتی ہیں, اب مجھے یہ بتائیں کہ خان صاحب کے لیے پاکستان میں کوئی ایسا عہدہ ہے جس کی خان صاحب کو خواہش ہو؟ خان صاحب کے لیے یہ پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ یہ عہدے چھوٹے رہ گئے ہیں. خان صاحب اس لیول کا لیڈر بن گیا ہے کہ ہی ڈزنٹ کیئر کہ اس نے باہر آ کے حکومت لینی ہے, اس نے آج حکومت لینی ہو. خان صاحب کے لیے کیا مسئلہ, آپ کو بھی پتا, آپ سینسیبل آدمی ہیں. خان صاحب آج کوئی بھی چیز مطلب منیمم گراؤنڈ پہ بھی سائن کرے تو کل وہ باہر ہوگا. وہ لیڈر کھڑا ہوا ہے قوم کو بنانے کے لیے, وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے حکومت نہیں چاہیے, مجھے ملک چاہیے, مجھے ملک آزاد چاہیے. وہ ان کا سلوگن آپ سمجھیں. یہ جو نیلسن منڈیلا اور یہ جو لوگ آپ جن کا ذکر کرتے ہیں تاریخ میں نا, تو یہ کوئی آسمان سے اتر کے نہیں آئیں گے, وہ انہی کی یہی تحریکوں کے نتیجے میں وہ نیلسن منڈیلا بنے ہیں. اب آپ اسی کو دیکھیں, یہ خان کو آج نہیں لیکن ہمارے بچے جب یہ تاریخ پڑھیں گے نا, تو اس کی جو تاریخ دان اگر اس تاریخ کے ساتھ انصاف کے ساتھ لکھے گا تو یہ اس وقت لکھے گا, اور ہمارے بچے پڑھیں گے کہ یہ جو ہے نا نیلسن منڈیلا سے بڑی بات ہے. نیلسن منڈیلا میں اپنے دور میں بڑا مزہ آ رہا ہے آپ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے, لیکن سوشل میڈیا پہ اب لوگوں کا نا وہ یعنی ٹیمپرامنٹ نہیں رہا کہ وہ گھنٹوں کی ویڈیو دیکھ سکیں, تو ہمیں ویڈیوز کو تھوڑا سا جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے کہ وہ ٹائم فریم کے اندر ہو. تو ناظرین, مجھے تو اس گفتگو سے جو میں اس کے اندر سے جو کرکس نکال سکا ہوں وہ یہ ہے کہ امریکن جو پاکستانی ڈائسپورا ہے یہ اپنی کوشش کے اندر لگے ہوئے ہیں, لیکن ان کے آڑے بھی عمران خان کا وہ نظریہ جو ہے وہ دیوار بن جاتا ہوگا جو خان صاحب کا ایک بڑا اسٹرکٹ پوائنٹ آف ویو ہے کہ ہی ڈزنٹ نیڈ اینی آؤٹ سائڈ ہیلپ. وہ اپنے ہی ملک کی عدالتوں پر اور اپنے ہی ملک کے سسٹم پر جس پر کسی کو بھی اعتبار نہیں ہے, وہ اسی کے ذریعے سے اپنا جو ہے وہ مقدمہ جیتنا چاہتے ہیں. تو یہاں پر بیٹھے ہوئے, امریکہ کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ بھی دعا گو ہیں, یہ کوشش بھی کر رہے ہیں. بہت اچھا پروگرام انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے مینیج کیا ہے. بڑی خوشی ہوئی کہ یہ پاکستان کا سوچتے ہیں, پاکستان کا جھنڈا پیچھے لگا کے تو پھر پاکستان کی بات کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ویڈیو میں آج تک کے لیے ریڈ لائن نیوز USA سے اتنا ہی. پھر انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی. پاکستان زندہ باد.